سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 8 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ ابتدائی احوال کو اور ان کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دن آ کے رہے گا، اور مراد اس سے کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اب وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن حالات کیا ہوں گے، اس جہان کا کیا عالم ہوگا، اللہ پاک نے اس کی کچھ جھلکیاں ان آیات مبارکہ میں پیش فرمائی۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وہ وقت تب آئے گا جس وقت کے ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ آج میرے عزیز دوستو، آسمان کی طرف دیکھیں، رات کے وقت آسمان بڑا دلکش لگتا ہے، ستاروں کی روشنیاں جگمگا رہی ہوتی، اور ستاروں کی بناوٹ کا ایک مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سجاوٹ اور خوبصورتی کو قرار دیا۔ ہم نے یہ ستارے اس جہان کی اور اس آسمان کی زینت اور خوبصورتی کے لیے بنائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو سیاہ آسمان رات کو انتہائی خوفناک منظر پیش کرتا۔ یہ ستارے جو بعض ستارے حجم میں اس زمین سے بھی کئی گنا بڑے ستارے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ان ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے کہ ستارے ہی ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، جیسا کہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ستاروں کو ختم کر کے سمندروں میں پھینک دیا جائے گا، جس سے سمندر ابلنے لگیں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ستارے ختم تو نہیں ہوں گے، رہیں گے صحیح، لیکن ان کی روشنی وہ ختم کر دی جائے گی، بے نور کر دیے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وہ وقت ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ آسمان ایسے ہو جائے گا کالدہان، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یعنی سرخ ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے ابتدا میں یہ سرخ ہوگا، پھر پھٹے گا، اور پھر آخر میں ہوگا فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھل جائے گا اور اس میں دروازے دروازے ہوں گے۔ ابھی تو یہ آسمان جس کو شاید ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، ہماری نگاہ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، اور پھر ایسا ہوگا کہ اس سے اوپر کی چیزیں بھی وہ بھی نظر آنے لگ جائیں گی۔ فرمایا پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر
مضبوط سے مضبوط چیز کی مثال دینے کے لیے پہاڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے، فلاں چیز پہاڑوں جیسی مضبوط ہے، فلاں آدمی پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، تو گویا پہاڑ ایک بڑی مضبوط چیز سمجھا جاتا ہے۔ اور اس دن اس مضبوط چیز کا عالم کیا ہوگا کہ یہ ایسے اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوں، پہاڑ نہ ہو بلکہ کوئی ہلکی پھلکی سی چیز، تو اس طرح یہ اڑتے پھریں گے۔ فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ اقتت توقید سے ہے، جس کا لفظی معنی وقت کو مقرر کرنا، یعنی جب رسولوں کا وقت طے کیا جائے گا، فلاں رسول فلاں وقت میں اپنی امت کو لے کر وہ پیش ہوں، وہ تشریف لائیں۔ فرمایا کہ یہ جو رسولوں کو ان کے اپنے اپنے وقت میں جمع کیا جائے گا، وہ وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ قیامت کا ایک خوفناک منظر ہوگا۔ رسول اپنی اپنی امتوں کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور اس وقت میں جس نبی اور رسول نے اپنے کسی شخص کو امتی ماننے سے انکار کر دیا، یہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کی گواہی نہیں دیتا، سوچے ذرا اس کا عالم کیا ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوں گے، اور علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی تعداد ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ رسولوں کو اپنے اپنے وقت پہ جمع کیا جائے گا، اپنی اپنی امت اور قوم کی وہ گواہی دیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی تھی۔ آج دنیا کے اندر بعض کافر قیامت کا انکار کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبرستان سے بوسیدہ ہڈیاں لا کر مسل کر پھونک مار کے اڑا کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کون سی قیامت، کیسی آخرت؟ اللہ رب العالمین سے مطالبے کرتے تھے کہ جو قیامت لانی ہے وہ لے آؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچ بول رہے، یعنی یہ قیامت لاؤ پھر پتہ چلے۔ تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ بھائی ایک وقت آئے گا، وہ وقت طے شدہ ہے، مقرر وقت پہ قیامت آئے گی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی تھی، کس دن کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہی بتا دیا، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، اس دن کے لیے جس دن سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ فصل کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا، وہ دن جس میں مجرم کو مومن سے الگ کر دیا جائے گا۔ سورۃ یاسین شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کا ہی وہ واحد دن ہے جس میں ہر چیز جدا جدا ہوگی، حق الگ ہوگا، باطل الگ ہوگا۔ ورنہ دنیا کے اندر تو بڑے سے بڑا عادل منصف بھی ہو تو اس کے فیصلے میں بھی کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی، کسی نہ کسی کی رعایت آ جاتی۔ عادل سے عادل آدمی، انصاف کرنے والا بہت حد تک، وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے فیصلوں میں کچھ کمی چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اس دن جب قیامت کا دن ہوگا،
فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، سب چیزیں الگ ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ اس فیصلے والے دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی، اور فرمایا اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے والا دن کیا؟ قرآن کریم میں یہ وَمَا أَدْرَاكَ لفظ یہ قیامت کی ہولناکیوں کے لیے یا کسی چیز کی عظمت کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے وَمَا يُدْرِيكَ اور ایک ہے وَمَا أَدْرَاكَ۔ علماء نے لکھا ہے وَمَا يُدْرِيكَ، یہ لفظ جہاں پر آئے اس کے بعد اس سوال کی وضاحت نہیں ہوتی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب آ گئی ہو؟ آگے بتایا نہیں پھر قیامت کب آئے گی، لیکن جہاں لفظ آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ اس کے بعد سوال کی وضاحت بھی کر دی جاتی۔ وَمَا أَدْرَاكَ کے بعد جو سوال ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ چنانچہ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے والا دن کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی ہولناکی کیا ہے، آپ اس کو کیا جانیں؟ پھر خود ہی ارشاد فرما دیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، آخرت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس دن ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ان کے لیے ویل ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی، یعنی وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ویل جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، جس کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ کو جمع کیا جائے گا۔ اس خوفناک وادی کے اندر اور اس ہولناک عذاب کی جگہ میں ان کو رکھا جائے گا جو دنیا میں حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، مکذب تھے۔ یہ جملہ، یہ آیت مبارکہ اس صورت مبارکہ کے اندر 10 دفعہ اللہ نے دہرائی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جیسے سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ یہ آیت دہرائی گئی، 31 دفعہ وہاں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہاں اس صورت مبارکہ میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اللہ پاک نے 10 دفعہ اس صورت میں اس کا ذکر کیا۔ میرے عزیز دوستو، اس بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے اور آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ قیامت کی ان ہولناکیوں میں اللہ نور کے ممبروں پہ سیر نصیب فرمائے گا، اور ورنہ یہ خوفناک حالات ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کی موت آتی ہے تو اس کی بھی بڑی سکرات ہے، بڑی سخت ہے، جان نکلنا آسان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات موت سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ ہم سب کو آسان موت نصیب فرمائے۔ جب پورے جہان کی موت آئے گی تو پھر کیا عالم ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے آپ کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اس کے لیے اللہ کو بھی ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھنا، تمام فرشتوں، تمام انبیاء علیہم السلام پہ ایمان رکھنا، اور سب سے بڑھ کر قیامت کو ماننا بھی، قیامت کی تیاری بھی کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب